السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو سوال اور مسئلہ ہے وہ ہے فجر کی نماز کے حوالے سے کہ فجر کی نماز کا کون سا افضل وقت ہے یا کس وقت میں پڑھنا جو ہے نا فجر کی نماز وہ افضل عمل ہے۔ تو اس حوالے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث موجود ہے۔ حدیث تو لمبی ہے، یہ صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، لیکن اس کے اندر فرمایا وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِن طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ، صحیح مسلم کے اندر موجود۔ فرمایا کہ فجر کی نماز، صبح کی نماز کا وقت جو ہے وہ طلوع فجر یعنی صبح صادق سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک یہ فجر کی نماز کا وقت ہے، یعنی صبح صادق فجر طلوع ہونے سے لے کر سورج طلوع ہونے تک۔ اسی طرح مسلم بخاری کے اندر لفظ موجود ہیں، فرمایا وَالصُّبْحُ كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ، صحیح مسلم بخاری میں موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز اندھیرے میں ادا کرتے تھے، یعنی ابھی اندھیرا ہوتا تھا، یعنی فجر طلوع ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر ان الفاظ میں موجود ہے وَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انشَقَّ الْفَجْرُ وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُم بَعْضًا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز اس وقت ادا کی جب فجر پھوٹی، یعنی فجر شروع ہوئی، فجر طلوع ہوئی، اور اس حالت میں نماز پڑھی کہ لوگ ایک دوسرے کو اندھیرے کی وجہ سے پہچان بھی نہیں پاتے تھے۔ تو یہ تینوں جو حدیثیں میں نے پڑھی ہیں مسلم بخاری کی، ان کے اندر خلاصہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے یہی تھا کہ جو ہی فجر طلوع ہوتی یعنی صبح صادق تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ہاں، ایک روایت کے اندر کچھ الفاظ اس قسم کے ہیں جن کا جو ہے نا وہ فائدہ اٹھا کر بہت سارے لوگ حدیث کو توڑ مروڑ کر جو ہے نا وہ اپنی جو ہے اس سے غرض پوری کرنے کے لیے کہ فجر جو ہے وہ لیٹ کر کے خوب روشنی کر کے جو ہے نا وہ صبح کر کے پھر پڑھنی چاہیے۔ وہ الفاظ کچھ اس طرح ہیں وَكَانَ يَنْفَطِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِئَةِ متفق علیہ، بخاری مسلم کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے پلٹتے یعنی فارغ ہو کر پڑھ کر پلٹتے جب ہر آدمی اپنے دوسرے ساتھی کو پہچان رہا ہوتا تھا، اور اسی کے آخر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فجر کے اندر 60 سے لے کر 100 آیتیں تلاوت کیا کرتے تھے۔ کیا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے جب فارغ ہو کر واپس پلٹتے تو آدمی ایک دوسرے کو کیا کرتے تھے، پہچان پاتے تھے، اور ساتھ یہ ہے کہ 60 سے لے کر 100 آیتیں بھی تلاوت کرتے تھے۔ تو یہ کوئی پچھلی احادیث کے یہ کوئی متضاد یا مخالف نہیں ہے، تو ان میں آیا ہے کہ ساتھی اپنے دوسروں کو پہچان لیتے تھے جب فارغ ہوتے فجر سے، اس میں یہ ہے وہاں یہ ہے کہ پہچان نہیں پاتے تھے، اور اس میں یہ ہے کہ پہچان لیتے تھے، لیکن اس میں ساتھ یہ ہے کہ 60 سے لے کر 100 آیتیں بھی تلاوت کرتے تھے۔ جب 100 آیت تلاوت کی جائے گی تو یقیناً اس میں وقت لگے گا اور اس میں روشنی بھی تھوڑی بہت ہو جائے گی۔ تو مطلب یہی ہوا، خلاصہ یہی ہے کہ آپ فجر طلوع ہوتے ہی فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ اگر قرات چھوٹی ہوتی تو پھر اندھیرے میں ہی فارغ ہو جاتے کہ کوئی بھی ساتھی دوسرے کو پہچان نہ پاتا، لیکن اگر تلاوت لمبی کرتے 60 سے لے کر 100 آیتیں اگر تلاوت کی جاتی تو پھر روشنی ہو جاتی تھوڑی بہت، اور دوسرے ساتھی کو پہچان لیا کرتے تھے۔ تو مطلب پھر وہی ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھنا جو ہے یہ افضل ترین عمل ہے۔ ہاں، یہ جو حدیث اس قسم کی احادیث آتی ہے نا کہ اسبحوا الصبح فإنہ اعظم لأجورکم، کہ صبح کو خوب روشن کر کے پڑھو، اس میں اجر زیادہ ہے۔ تو روشن کرنے کا مطلب کیا ہے؟ روشن کرنے کا مطلب ان احادیث کو سامنے رکھو، تو خلاصہ پھر وہی نکلے گا کہ فجر کی نماز اس وقت پڑھنی ہے جب تمہیں یقین ہو جائے کہ فجر طلوع ہو چکی ہے۔ اسبحوا الصبح، فجر طلوع ہو چکی ہے تو پھر فجر پڑھنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ پڑھ لیں اور فجر ابھی طلوع نہ ہو، یا فجر کے طلوع ہونے کا بھی یقین نہیں ہے تو کہیں دھوکے میں انسان جو ہے وقت سے پہلے ہی نماز نہ پڑھ لے، وگرنہ خلاصہ یہی ہے کہ فجر کی نماز بھی جو ہے وہ بھی اول وقت میں ہی پڑھنی جو ہے نا وہ کیا ہے، افضل ترین عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔